الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیز طلباء، آج ہماری اس مجلس کا جو انعقاد ہوا ہے یہ ایک خاص عنوان کے تحت ہے، اور وہ عنوان ایک ایسا عنوان ہے کہ جس پر اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کے اندر 100 سے اوپر آیات نازل فرمائی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سینکڑوں احادیث جو عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو بتاتی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو تعارف کروا دوں، عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، ختم نبوت کا معنی کیا ہے۔ ختم نبوت کا معنی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی اور نبی یا رسول مبعوث نہیں ہوگا۔ یہ عقیدہ اور اس عقیدے پر ایمان لانا یہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں لیکن آخری نہیں مانتے تو تب بھی آپ مسلمان نہیں ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول بھی ماننا ہے اور آخری رسول بھی ماننا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کسی کو رسول یا نبی کسی بھی صورت کے اندر مانا تو یہ بندہ کافر ہے، شریعت کے اندر بھی اور پاکستان کے قانون اور آئین کے مطابق بھی۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ سن لو، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ نعوذ باللہ نبوت کا دعویٰ کرے، نعوذ باللہ وہ یہ کہہ دے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور کوئی دوسرا بندہ اس کو یہ کہہ دے کہ تمہاری نبوت کی دلیل کیا ہے، اس کو نبی مانا نہیں ہے۔ توجہ کرو، اس کو نبی نہیں مانا، صرف اس سے یہ پوچھا کہ تمہارے نبوت کی دلیل کیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اتنا پوچھنے سے وہ پوچھنے والا بھی کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے یہ پوچھا کیوں ہے کہ تمہاری نبوت کی دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے، اور اس کے بعد کوئی اور نبی اور جو کسی اور کو نبی مانے گا تو وہ کیا ہوگا؟ کافر، دار اسلام سے خارج ہے۔ یہ بہت عام عقیدہ ہے۔ اس کی اہمیت کیا ہے؟ ایک دو لفظوں میں عرض کرتا ہوں۔ اگر نعوذ باللہ حضور کے بعد کسی اور نبی کو مان لیا جائے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے اوپر جو دین آیا ہے، جو قرآن اترا ہے، نعوذ باللہ یہ کامل نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب نبی کے بعد دوسرا نبی آتا ہے تو دوسرے نبی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو، اللہ کی شریعت کو لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ اب ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ نے قرآن کے اندر آیت اتار دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے فرمایا میں نے تمہارے لیے دین کو کامل اور مکمل کر دیا۔ اس کے بعد دین کے اندر نہ کسی چیز کی کمی کی گنجائش ہے نہ اضافے کی۔ نعوذ باللہ اگر کسی اور نبی کو مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب دین کے اندر کمی رہ گئی ہے اور دوسرا نبی آ کر اس کو پورا کرے گا۔ اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ حضور آخری نبی ہے، دین کامل مکمل ہو چکا ہے، حضور نے ہمیں اللہ کا پورا مکمل پیغام پہنچا دیا ہے۔ اس کے بعد کسی اور نبی کی دین کی شریعت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اس عقیدے پر یہ قائم رہنا ہے اور مرتے دم تک قائم رہنا ہے۔ اس عقیدے کی تبلیغ کرنی ہے، پرچار کرنا ہے، اور لوگوں کے ذہن میں یہ بات اتارنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اور حضور کے بعد کوئی اور نبی نہیں سکتا۔